یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ساری زندگی لوگوں کی آوازیں سنتا رہا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اس نے پہلی بار اپنے دل کی آواز سنی۔ ایک بڑے اور تیز رفتار شہر میں ریان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ذہین تھا، محنتی تھا اور زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی رائے کے مطابق جیتا تھا۔ اگر لوگ کہتے کہ یہ کام اچھا ہے تو وہ وہی کرتا، اگر لوگ کہتے کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے تو وہ اسی طرف چل پڑتا۔ اس نے کبھی خود سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ حقیقت میں کیا چاہتا ہے۔ بچپن سے ہی اسے سکھایا گیا تھا کہ لوگوں کو خوش رکھنا ضروری ہے، دوسروں کی بات ماننا ضروری ہے اور معاشرے کی نظروں میں کامیاب نظر آنا ضروری ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اتنا بدل گیا کہ اسے اپنی اصل خواہشات کی پہچان ہی نہ رہی۔ وہ ہر فیصلہ اس بنیاد پر کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر وہ کوئی خواب دیکھتا تو پہلے لوگوں کی رائے سوچتا، اگر وہ کوئی قدم اٹھانا چاہتا تو اسے دوسروں کی منظوری چاہیے ہوتی۔ اس کی پوری زندگی دوسروں کی آوازوں سے بھری ہوئی تھی اور انہی آوازوں کے شور میں اس کے اپنے دل کی آواز کہیں دب گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بظاہر وہ کامیاب ہوتا گیا۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس کی زندگی کو مثالی کہا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کو جب وہ اکیلا ہوتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ اپنی زندگی نہیں جی رہا، جیسے وہ کسی اور کی لکھی ہوئی کہانی میں کردار بن چکا ہو۔ وہ کئی بار خود سے پوچھتا کہ آخر اسے سکون کیوں نہیں ملتا، جبکہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو لوگ کامیابی کہتے ہیں۔ مگر ہر بار وہ اس سوال کو دبا دیتا اور دوبارہ دنیا کے شور میں کھو جاتا۔ ایک دن مسلسل ذہنی تھکن کے بعد وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک خاموش راستے پر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں مکمل خاموشی تھی، نہ گاڑیوں کا شور، نہ لوگوں کی آوازیں، نہ موبائل کی گھنٹیاں۔ پہلی بار اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا اور ساتھ ہی خوف بھی۔ وہ جھیل کے کنارے بیٹھ گیا۔ پانی بالکل ساکت تھا، جیسے آئینہ ہو۔ اسی وقت ایک درویش وہاں آیا اور خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر ریان نے کہا، میرے اندر بہت شور ہے۔ درویش نے جھیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پانی اس وقت تک اپنا عکس نہیں دکھاتا جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے۔ یہ جملہ ریان کے دل میں اتر گیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، مگر میں اپنے اندر کے شور کو کیسے روکوں؟ درویش نے کہا، پہلے یہ سمجھو کہ وہ شور تمہارا ہے بھی یا نہیں۔ ریان خاموش ہو گیا۔ اس نے غور کرنا شروع کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے زیادہ تر خوف، فیصلے اور خواہشیں دراصل دوسروں کی آوازیں تھیں۔ کسی نے کہا تھا کہ کامیابی یہ ہے، کسی نے کہا تھا کہ عزت ایسے ملتی ہے، کسی نے کہا تھا کہ خوشی اس چیز میں ہے، اور وہ ساری زندگی انہی آوازوں کے پیچھے چلتا رہا۔ تو پھر میری اپنی آواز کہاں ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہمیشہ سے یہاں تھی، بس تم نے کبھی خاموش ہو کر اسے سنا نہیں۔ یہ سن کر ریان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی ساری زندگی دنیا کو سنتا رہا، مگر کبھی اپنے دل کو نہیں سنا۔ وہ ہمیشہ باہر کی سمت بھاگتا رہا، اسی لیے اندر کی آواز دبتی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ شروع میں اسے صرف شور سنائی دیا، لوگوں کی باتیں، پرانی یادیں، خوف، توقعات۔ مگر آہستہ آہستہ وہ شور کم ہونے لگا، اور پھر پہلی بار اسے اپنے اندر ایک ہلکی سی آواز محسوس ہوئی، بہت نرم مگر سچی۔ وہ آواز سکون دیتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور دھیمی آواز میں کہا، میں سمجھ گیا۔ درویش نے پوچھا، کیا؟ ریان نے جواب دیا کہ میں ساری زندگی دوسروں کی آوازیں سنتا رہا، اسی لیے خود کو کھو بیٹھا۔ اس دن کے بعد ریان کی زندگی بدلنے لگی۔ اس نے لوگوں سے نفرت نہیں کی، نہ دنیا چھوڑ دی، مگر اس نے اپنے دل کی آواز سننا شروع کر دی۔ اب وہ ہر فیصلہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ اس کا دل کس چیز میں سکون محسوس کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا شور کم ہونے لگا۔ اب وہ پہلے جیسا بے چین نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش اعتماد تھا، جیسے اسے اپنی سمت مل گئی ہو۔ کچھ مہینوں بعد لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں سکون کہاں ملا؟
وہ مسکرایا اور بولا، جب میں نے پہلی بار خود کو سنا۔ سبق: دنیا کی آوازیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ ہر شخص تمہیں اپنی سمت میں کھینچتا ہے، مگر اصل سکون تب ملتا ہے جب انسان خاموش ہو کر اپنے دل کی آواز سن لے، کیونکہ جو انسان خود کو سن لیتا ہے وہ کبھی راستہ نہیں بھٹکتا۔